وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور. بے شک اللہ دفاع کرتے ہیں ایمان والوں سے جب ایمان والے اللہ رب العالمین پر کامل ایمان کامل توکل کا مظاہرہ کرتے ہیں تو پھر اللہ رب العالمین بھی مومنوں سے اپنے وعدے پورے کرتے ہیں. پھر اللہ رب العالمین بھی مومنوں کی مدد کرتے ہیں اور کافر لوگ جو مومنوں پر ظلم کرنے والے ہوتے ہیں پھر اللہ کافروں سے مسلمانوں کا بدلہ لیتے ہیں. پھر اللہ مسلمانوں کی طرف سے خود دفاع کرتے ہیں. ان اللہ یدافع بے شک اللہ دفاع فرماتے ہیں عن الذین آمنوا ایمان والوں کی طرف سے. ایک وقت تھا کہ جب قریش مکہ نے مسلمانوں کو ان کے دین سے روکنے کے لیے ہر لحاظ سے ان کو زبان سے ہاتھوں سے ان پر ظلم کیا زیادتی کی اور ان کو دین سے روکنے کی کوشش کی. اللہ رب العالمین ڈھیل دیتے رہے اور آزمائش کرتے رہے مومن اپنے ایمان میں کتنے مضبوط ہیں. پھر جب اللہ رب العالمین کا حکم آ گیا تو پھر اللہ رب العالمین نے دفاع فرمایا مومنوں کی طرف سے. پھر اللہ رب العالمین نے کافروں سے انتقام لیا اور مومنوں کی طرف سے دفاع فرمایا جن کے بدر کے موقع پر صلح حدیبیہ کے موقع پر مسلمان جو ہے وہ عمرہ کرنے گئے ہیں. کافروں نے پھر ظلم کی آگے سے زیادتی کی کہ مسلمانوں کو مکہ مکرمہ میں حرم میں داخل ہونے سے روک دیا عمرہ کرنے سے روک دیا. پھر ایک وقت آیا کہ 2 سال کے بعد ہی کس طرح اللہ رب العالمین نے پھر مسلمانوں کی طرف سے دفاع فرمایا اور کس طرح صرف 2 سال کے اندر 16 ہجری کو صلح حدیبیہ ہوئی ہے اور 2 سال کے اندر جو ہے کس طرح پھر مسلمان جو ہیں وہ غالب آئے ہیں کافروں پر. تو یہ اللہ رب العالمین کی مدد ہے جو مومنوں کے ساتھ ہے اور یہ اللہ رب العالمین کی سنت ہے. اللہ رب العالمین کا طریقہ ہے اور اللہ رب العالمین مومنوں کو
کبھی بھی بے یار و مددگار نہیں چھوڑتے۔ یہ اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے، اور ہمیں اللہ کے ان وعدوں پر یقین ہونا چاہیے، اللہ کے ان وعدوں پر اعتماد ہونا چاہیے۔ تو اللہ یہی فرما رہے ہیں کہ اللہ دفاع فرماتے ہیں ایمان والوں کی طرف سے، اللہ ان کے ساتھی اور ان کے مددگار بن جاتے ہیں۔ ایمان والوں کے ایمان والوں کے سردار انبیاء کرام علیہ السلام ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ان کی بھی مدد فرماتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں کتب اللہ لأغلبن انا ورسولی، میں نے یہ بات لکھ رکھی ہے کہ میں اور میرا رسول غالب آئیں گے۔ تو مومنوں کے جو امام اور مومنوں کے جو پیشوا ہیں ان کی اللہ مدد فرماتے ہیں، لیکن یہ مدد صرف مومنوں کے ائمہ، مومنوں کے اماموں، پیشواؤں، انبیاء کرام علیہ السلام کی نہیں ہے، دیگر مومنوں کی بھی اللہ رب العالمین مدد فرماتے ہیں، اور اللہ رب العالمین نے وعدہ کر رکھا ہے۔ ایک آیت کریمہ میں اللہ فرماتے ہیں اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، سورہ غافر، سورہ مومن، آیت نمبر 51۔ اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا، بے شک ہم مدد کرتے ہیں اپنے رسولوں کی اور ایمان والوں کی بھی۔ صرف اللہ اپنے رسولوں کی صرف ان کی مدد نہیں کرتے، اللہ ایمان والوں کی بھی مدد کرتے ہیں۔ وہ ایمان والے جو رسولوں کے ساتھ ہوں یا رسولوں کے علاوہ ہوں، اللہ ان کی بھی مدد کرتے ہیں۔ اور یہ مدد جو ہے یہ صرف آخرت تک محدود نہیں ہے کہ آخرت میں اللہ رب العالمین غلبہ دیں گے رسولوں کو، ایمان والوں کو، یہ دنیا میں بھی ہے۔ اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، بے شک ہم مدد کرتے ہیں اپنے رسولوں کی اور ایمان والوں کی دنیا کی زندگی میں، وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، اور جس دن گواہیاں دیں گے، یعنی قیامت کے دن۔ قیامت کے دن تو اللہ نے مدد کرنی ہی کرنی ہے ایمان والوں کی۔ قیامت کے دن تو حق اور باطل آپس میں ان کا فرق ہوگا، اور حق کا بول بالا ہوگا، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہوگا۔ دنیا کے اندر بھی اللہ رب العالمین جو ہے وہ ایمان والوں کی، رسولوں کی، ایمان والوں کی مدد کرتے ہیں۔ پیچھے ہم پڑھ آئے ہیں وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ من بعد الذکر، سورہ انبیاء نمبر 105۔ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ، ہم نے زبور میں لکھ دیا، من بعد الذکر، ذکر کے بعد۔ زبور میں ذکر کی آیات بھی ہیں، نصیحت کی، اور اس کے بعد اللہ نے یہ بھی لکھا ہوا ہے ان الارض یرثها عبادی الصالحون، کہ اس زمین کے وارث میرے نیک بندے بنیں گے۔ تو زمین کے وارث اللہ کے نیک بندے، اللہ کے مومن بندے بنیں گے۔ تو زمین کے وارث سے مراد زمین کی خلافت ہے، اور یہ بھی دنیا میں مومنوں کی اور ایمان والوں کی مدد ہے۔ ایک اور آیت کریمہ میں اللہ فرماتے ہیں وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ۔ اب یہاں بھی نبیوں کا ذکر نہیں ہے، یہاں ایمان والوں کا ذکر ہے۔ اللہ نے وعدہ کیا ہے تم میں سے ایمان لانے والوں سے اور نیک عمل کرنے والوں سے، البتہ اللہ ضرور انہیں خلافت عطا کریں گے زمین میں، جس طرح اللہ نے ان سے پہلے نیک لوگوں کو خلافت عطا کی۔ تو اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ ایمان والوں کی مدد کریں گے۔ تو پھر یہ مدد کیوں نہیں آ رہی؟ اللہ کا یہ وعدہ مشروط ہے، شرط کے ساتھ ہے۔ وہ شرط کیا ہے؟ وہ شرط یہ ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، سورہ آل عمران میں اللہ فرماتے ہیں 139 نمبر آیت میں وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، جنگ احد کے موقع پر یہ آیات نازل ہوئی کہ سستی نہ کرو، غم نہ کرو، تم ہی غالب ہوگے بشرطے کہ تم مومن ہو۔ اگر مسلمان کامل ایمان کو اپنائیں، یہ نہیں کہ مسلمان جو ہے وہ بھی ایمان کو چھوڑ دیں، وہ بھی قرآن کو چھوڑ دیں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دیں، اللہ رب العالمین کے احکامات پر عمل کرنا چھوڑ دیں، پھر بھی اللہ ان کی مدد کرتے رہیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر مسلمان کتاب و سنت پر کما حق عمل کریں گے، اور اگر وہ حقیقی طور پہ مومن ہوں گے، تو پھر اللہ فرماتے ہیں کہ پھر تم ہی غالب ہوگے، پھر اللہ جو ہے وہ تمہاری مدد کریں گے۔ لیکن اگر مومن لوگ جو ہیں وہ اللہ کے ساتھ جنگ شروع کر دیں، نہ قرآن پڑھیں، نہ کوئی اور چیز، نہ سنت، غیروں سے مرعوب ہو جائیں، اللہ سے جنگ شروع کر دیں، اور پھر کہ دیکھو جی ہماری مدد نہیں ہو رہی، جنگ تو ہم نے خود شروع کر رکھی ہے۔
حدود تو اللہ کی ہم نے خود نافذ نہیں کی، کتاب و سنت پہ عمل تو ہم نے خود نہیں کیا، نہ کتاب کو نافذ کیا ہے، نہ سنت کو نافذ کیا ہے، نہ اللہ کی حدود کو نافذ کیا ہے۔ اللہ کے ساتھ جنگ ہم کر رہے ہیں، ہر قسم کا گناہ ہم کر رہے ہیں۔ پچھلی امتوں نے اتنے گناہ نہیں کیے ہوں گے، ان سب امتوں کے مل کر گناہ جو ہے وہ ہماری امت کے اندر اللہ معاف کرے موجود ہے، اور پھر ہم کہیں کہ ہماری مدد نہیں ہوتی۔ توبہ کر لیں، اللہ رب العالمین کی طرف لوٹ آئیں، اور کما حقوق ایمان کا مظاہرہ کریں، قرآن پاک کو اپنا رہبر اور رہنما بنا لیں، تو اللہ رب العالمین کا وعدہ یہ ہے کہ غلبہ پھر مومنوں کا ہوگا۔ اور یہ صرف وعدے نہیں ہیں، یہ صرف زبانی باتیں نہیں ہیں، ہم اس کی مثالیں بھی دیکھ آئے ہیں، کس طرح اللہ رب العالمین نے تھوڑے عرصے میں مسلمانوں کو غلبہ دیا، یا مسلمانوں نے کامل ایمان کا مظاہرہ کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، صحابہ کرام کی زندگی میں، خلفائے راشدین اور ان کے بعد بنی امیہ اور بنو عباس کے دور میں، کس طرح اللہ رب العالمین نے غلبہ دیا ایمان والوں کو۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو یہی بات اللہ رب العالمین یہاں فرما رہے ہیں کہ مومنوں کی طرف سے اللہ دفاع کریں گے، اللہ ان کے مددگار بنیں گے، لیکن اگر ہم ایمان والے بنے تو، اگر ہم کتاب و سنت کے پیروکار بنے تو۔ ان اللہ لا يحب كل خوان کفور، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتے ہر خیانت کرنے والے۔ خوان یہ مبالغے کا صیغہ ہے، ہر بہت خیانت کرنے والے، کفور بہت ناشکرے کو، یہ بھی مبالغے کا صیغہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نہ بہت خیانت کرنے والے کو پسند کرتے ہیں، نہ ناشکرے کو پسند کرتے ہیں، یہ کافروں کی صفات ہے۔ کافر لوگوں نے خیانت کی اللہ رب العالمین کی امانت میں۔ اللہ رب العالمین کی کون سی امانت ہے؟ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی بھیجے، اللہ رب العالمین نے انسانوں پر اپنی امانت پیش کی، اللہ رب العالمین نے انسانوں کو اختیار دیا، میں تمہیں اختیار دیتا ہوں، تم نے اس اختیار کا صحیح استعمال کرنا ہے۔ اللہ نے امانت دی لوگوں کو، تو مسلمانوں نے اس امانت کا دھیان رکھا، مسلمانوں نے اس امانت کا صحیح استعمال کیا، کافروں نے اس امانت کا صحیح استعمال نہیں کیا۔ اللہ نے اختیار دیا تھا، چاہو تو صحیح رستہ اختیار کر لو، چاہو تو غلط رستہ اختیار کر لو۔ کافروں نے غلط رستہ اختیار کر لیا، گویا کہ اس امانت میں خیانت کی۔ تو کافر لوگ خائن ہیں اور بہت زیادہ خیانت کرنے والے ہیں، اور صرف کافر خیانت کرنے والے نہیں ہیں، جو مومن بھی خیانت کرے گا تو اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو پھر پسند نہیں کرتے۔ کافر لوگ ناشکرے ہیں، اللہ رب العالمین کی اتنی نعمتیں ہیں ان گنت۔ اب ہمارا فرض یہ بنتا ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی نعمتوں کے جواب میں اللہ رب العالمین کی باتیں مانیں، اللہ رب العالمین کی طرف سے اترنے والی وحی کو مانیں، اللہ رب العالمین کی طرف سے مقرر کردہ رسولوں کو تسلیم کریں، لیکن ہم یہ کام نہیں کرتے، گویا کہ ہم اللہ رب العالمین کی نعمتوں کا شکریہ ادا کر رہے ہیں۔ تو کافر بھی یہ کام کرتے ہیں، ناشکری کرتے ہیں، اور مسلمانوں میں سے بھی جو ناشکری کرے تو اللہ رب العالمین بہت خیانت کرنے والے، بہت ناشکری لوگوں کو پسند نہیں کرتے۔ جو خیانت نہیں کریں گے، جو ناشکری نہیں کریں گے، جو لوگ ایسے مومن ہوں گے جو نہ خائن ہوں نہ ناشکرے ہوں، ایسے لوگوں کی طرف سے اللہ دفاع فرمائیں گے، اور باقی لوگوں کو اللہ پسند نہیں کرتے۔ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، اجازت دے دی گئی ان لوگوں کے لیے جن سے لڑا جاتا ہے، بانہم ظلموا، اس لیے کہ ان پر ظلم کیا گیا۔ اجازت دے دی گئی ان لوگوں کو جن سے لڑا جاتا ہے، کس بات کی اجازت دے دی گئی؟ جواب دینے کی، لڑنے کی۔ کیوں ان کو اجازت دی گئی؟ کیونکہ انہوں نے ابتدا نہیں کی، ان سے لوگ لڑ رہے ہیں، ان پر حملے ہو رہے ہیں، ان کو تکلیفیں دی جا رہی ہیں، ان کو مجبور کیا جا رہا ہے، تو اجازت مل گئی ہے اس لیے کہ ان سے لڑا جا رہا ہے، اور اس لیے کہ ان پر ظلم ہوا ہے، بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا، اس لیے کہ ان پر ظلم ہوا ہے۔ یہاں اجازت کا ذکر ہے، گویا کہ اس سے پہلے اجازت نہیں تھی۔ اس سے پہلے اگر لڑا بھی جا رہا تھا مومنوں سے، مسلمانوں سے، اور مسلمانوں پر ظلم بھی ہو رہا تھا، تو پھر بھی اجازت نہیں تھی۔ کس بات کی اجازت نہیں تھی؟ جواب دینے کی، اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کی۔
بلکہ صبر کرنے کا حکم تھا، درگزر کرنے کا حکم تھا۔ فاعف عنہم واصفح، معاف کریں، درگزر کریں، اعراض کریں، اس بات کا حکم تھا۔ ظلم ہو، زیادتی ہو، جواب نہیں دینا، اس لیے کہ ابھی طاقت اتنی نہیں تھی، ابھی مسلمان کمزور تھے، مسلمانوں پر بہت ظلم ہوا، بہت زیادتی ہوئی، زبانی طور پہ تکلیفیں دی گئیں، جسمانی طور پہ تکلیفیں دی گئیں، اور صرف تکلیفیں نہیں بلکہ شہید تک کر دیا گیا۔ مسلمانوں کے لیے ان کے شہر میں رہنا دوبر کر دیا گیا، مسلمانوں کو شہر سے نکلنے پر مجبور ہونا پڑا، 1 دفعہ، 2 دفعہ، 3 دفعہ، لیکن اجازت نہیں ملی مسلمانوں کو جواب دینے کی، اگرچہ ان پہ بہت ظلم ہوا تھا، اگرچہ ابتدا کافروں کی طرف سے ہوئی تھی۔ اجازت اس لیے نہیں تھی کیونکہ اگر مسلمان شروع میں ہی جواب دیتے اور مسلمان ہتھیار اٹھا لیتے تو پھر اسلام باقی بچتا ہی نہ۔ کافر اتنے زیادہ تھے کہ کافر جو ہیں وہ غالب آ جاتے، اور کافر جو ہیں وہ مسلمانوں کو بالکل تہس نہس کر دیتے، بالکل ختم کر دیتے۔ یہ بالکل ایسی بات ہے جیسے کہ 10 15 20 لوگ ہوں، 50 لوگ ہوں، 100 لوگ ہوں، تو وہ نیک ہوں اور وہ دین کا علم بلند کریں، اصلاح کرنے کی کوشش کریں، لیکن پورا معاشرہ ان کے خلاف ہو جائے۔ اب ایسے 10 20 50 100 لوگوں کو ہتھیار اٹھانے کی اجازت نہیں ہوگی شروع میں، جب تک ان کے پاس طاقت نہ ہو، چاہے ان پہ ظلم زیادتی ہو، چاہے ان پہ ظلم کرتے ہوئے قتل و غارت ان کے خلاف ہو جائے، ایسے لوگوں کو ہتھیار اٹھانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ ایک خاص مرحلے پر جا کر ہتھیار اٹھانے کی اجازت ہوگی کہ جب ان کے پاس طاقت آ جائے، جب وہ دفاع کر سکیں اپنا۔ تو شروع میں مسلمانوں کو اجازت نہیں تھی لڑنے کی، شروع میں صرف صبر کا حکم تھا، بار بار اعرض عنہم فاصفح عنہم وقل سلام، یہی حکم مکی صورتوں میں نازل ہوتا تھا۔ لیکن جب ظلم کی انتہا ہو گئی اور مدینہ منورہ ہجرت پر مجبور کر دیا گیا، مکہ مکرمہ سے نکال دیا گیا، اور مسلمانوں کی ایک ریاست بھی قائم ہو گئی، اور ایسی صورتحال قائم ہو گئی، اگرچہ مسلمان ابھی اتنے طاقتور نہیں ہوئے تھے کہ ان کی تعداد کافروں کے برابر ہو گئی، لیکن کم از کم اتنی تعداد تھی کہ وہ چاہے تھوڑے تھے لیکن مقابلہ کر سکتے تھے، اور پھر اللہ رب العالمین کی مدد شامل حال تھی، تو پھر اللہ رب العالمین نے ہتھیار اٹھانے کی اجازت دی مدینہ منورہ میں جا کر۔ تو اسی کی طرف اشارہ ہے کہ مدینہ منورہ جانے کے بعد، اسلامی ریاست قائم ہونے کے بعد، پھر مومنوں کو قتال کی اجازت ملی ہے۔ کافر وہ تو لڑتے رہتے تھے ہر وقت مسلمانوں سے، ظلم کرتے رہتے تھے مسلمانوں پر، پہلے اجازت نہیں تھی مسلمانوں کو، صبر کرنے کا حکم تھا، پھر ان کو اجازت ملی کہ اب اگر کافروں کی طرف سے زیادتی ہو تو پھر آپ دفاع کر سکتے ہیں اور آپ بھی جواب میں ہتھیار اٹھا سکتے ہیں۔ اور یہ جو قتال ہوتا ہے یہ صرف دفاعی نہیں ہوتا، اس کی ایک وجہ تو یہاں ذکر ہوئی ہے کہ قتال جو ہے وہ اس لیے کہ چونکہ مسلمانوں سے لڑا جا رہا ہے، اور اس لیے کہ مسلمانوں پر ظلم ہوا ہے۔ ایک قتال کی علت یہ ہے کہ مسلمانوں پر ظلم ہوا تو ان سے لڑا جا رہا ہے، اب مسلمان جو ہیں وہ جواب میں چپ نہیں بیٹھیں گے، بلکہ وہ جواب میں اگر ان کے پاس طاقت ہو تو ہتھیار اٹھائیں گے، لیکن اگر مسلمانوں کے پاس زیادہ طاقت ہو جائے، طاقت بڑھتی جائے، تو پھر صرف دفاعی قتال نہیں ہوگا، دفاعی جہاد نہیں ہوگا، بلکہ اگر مسلمانوں کے پاس طاقت زیادہ ہو جائے تو پھر مسلمان باقاعدہ اقدام بھی کر سکتے ہیں، باقاعدہ اگر کسی علاقے کے لوگوں پر، اگر ایک مسلمانوں پر اب ظلم نہیں ہو رہا لیکن کسی دوسرے علاقے کے مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، کسی دوسرے علاقے کے مسلمان ہی نہیں عام لوگوں پر بھی اگر ظلم ہو رہا ہے، طاغوتی نظام نافذ ہے، لوگوں کو اپنا غلام بنایا ہوا ہے، لوگوں کو اپنی عبادت اور اپنے حکم تلے ایک مظلوم زندگی بسر کرنے پر مجبور کر رہے ہیں، چاہے حکمران بھی کافر ہوں اور عوام بھی کافر ہوں، اگر مسلمانوں کے پاس اتنی طاقت آ جائے تو پھر مسلمانوں کو اللہ کے کلمے کو دیگر اللہ کی سرزمین پر بھی غالب کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ کہ پوری دنیا اللہ کی سرزمین ہے، یہ اللہ نے کسی قوم کو
اللہ نے جو ہے اس کا وارث نہیں بنایا، کسی کو اللہ نے ٹھیکے پر نہیں دی کہ اب جو بندہ جو مرضی کرے۔ اگر مسلمانوں کے پاس طاقت ہوگی تو پھر وہ اللہ کی سرزمین میں اللہ کا کلمہ بلند کرنے کے لیے باقاعدہ اقدام بھی کر سکتے ہیں، جس طرح حضرت عمر کے دور میں اور حضرت عثمان کے دور میں، اور پھر بعد میں جب مسلمان اپنے طور پہ مضبوط ہو گئے، پھر انہوں نے اللہ کی سرزمین پر باقاعدہ انہوں نے اللہ کا کلمہ بلند کرنے کے لیے باقاعدہ اقدامی جہاد بھی کیے۔ میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں اس آیت کریمہ میں دفاع کا ذکر ہے کہ دفاع میں مسلمان ان پر ظلم ہوا، ان سے لڑا جا رہا ہے، ان کو اجازت ہے کہ وہ اب جواب میں ہتھیار اٹھائیں، یہاں دفاع کی بات ہو رہی ہے، لیکن دیگر آیات میں دفاع کے علاوہ اقدام کا ذکر بھی ہے۔ قرآن پاک کی ایک آیت ہے، یہاں تو دفاع کی بات ہو رہی ہے، دفاعی جہاد کی بات ہو رہی ہے۔ وعلیکم السلام۔ ایک اور آیت کریمہ میں اللہ فرماتے ہیں قاتل الذین لا یؤمنون، سورہ توبہ کی آیت نمبر 29، لڑائی کرو ان لوگوں سے جو نہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں نہ آخرت کے دن پر ایمان لاتے ہیں، ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ، وہ ان چیزوں کو حرام نہیں سمجھتے جسے اللہ اور اس کے رسول نے حرام قرار دیا ہے، ولا یدینون دین الحق، جو دین حق کو نہیں اپناتے، من الذین اوتوا الکتاب، اہل کتاب سے، حتی یعطوا الجزیۃ، حتیٰ کہ وہ جزیہ دیں، عن ید، اپنے ہاتھوں سے، وہم صاغرون، اور وہ ذلیل ہوں۔ تو مسلمان جو ہے وہ اقدامی لڑائی بھی کر سکتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور آیت میں اللہ فرماتے ہیں وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، سورہ انفال، ان لوگوں سے لڑائی کرو حتیٰ کہ فتنہ باقی نہ رہے اور حتیٰ کہ دین اللہ کے لیے ہو جائے، دین اللہ کے لیے ہو جائے۔ تو اللہ کا کلمہ بلند کرنے کے لیے باقاعدہ اقدامی لڑائی بھی ہو سکتی ہے، جس طرح مسلمانوں نے مضبوط ہونے کے بعد اقدامی لڑائی بھی کی۔ باقی دفاعی جہاد تو وہ تو پھر ہے ہی، صرف اسلام میں دفاعی جہاد نہیں ہے، اقدامی لڑائی بھی ہو سکتی ہے۔ فارسیوں نے، رستم نے کہا جاتا ہے، مسلمانوں کے جو سفیر تھے، مسلمانوں کے سفیر آئے رستم سے بات کرنے کے لیے، تو رومیوں نے ان سے اہل فارس، رستم نے ان سے پوچھا کہ تم لوگ تو ایسے ہو عرب لوگ کہ جو اپنے گھروں میں بھی، اپنی سرزمین پر بھی جم کر نہیں بیٹھتے، اپنا گھر نہیں بناتے، تمہارا مزاج خانہ بدوش لوگوں کا انداز ہے، تم لوگ اپنے گھروں پر بھی اتنی توجہ نہیں کرتے، تو اب تمہیں کیا پڑ گئی ہے کہ تم نے اپنے علاقے کو چھوڑ کر ہمارے علاقوں پر آ کے حملہ آور ہو گئے، اب تم ہمارے گھروں پہ قبضہ کرنا چاہتے ہو۔ تو مسلمانوں کے جو سفیر تھے انہوں نے جواب دیا کہ ہم تمہاری زمین پر قبضہ نہیں کرنا چاہتے، ہم تو باقی جس طرح تم کہہ رہے ہو خانہ بدوش لوگ تھے اسلام سے پہلے بھی، ابھی بھی ہم تمہاری سرزمین پہ اصل میں قبضہ نہیں چاہتے، ہم تو صرف ایک بات چاہتے ہیں کہ تم نے لوگوں کو اپنا غلام بنا لیے ہیں، تم نے لوگوں پر اپنے طاغوتی قوانین اور اپنے ظالمانہ قوانین نافذ کر رکھے ہیں، چاہے وہ لوگ تمہارے اپنے کافر ہی کیوں نہیں ہیں۔ ہم لوگوں کو تمہاری عبادت سے نکال کر رب العباد کی عبادت میں اور رب العباد کے نظام میں ہم لوگوں کو لانا چاہتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ مسلمان تو مسلمان، کافر لوگ بھی اسلام کے عادلانہ نظام سے محظوظ ہوں اور وہ اسلام کا عادلانہ نظام دیکھیں۔ لیکن میں یہاں ایک بات کی وضاحت کر دوں کہ یہ دفاعی جہاد ہو یا اقدامی جہاد ہو، اس میں کسی کو اسلام لانے پر مجبور نہیں کیا جائے گا۔ اسلام لانے کے لیے، اسلام کو تلوار کے زور پہ نافذ کرنے کے لیے جہاد نہیں ہوتا۔ اللہ کا قانون، اللہ کا دین نافذ کرنے کے لیے جہاد ہو سکتا ہے، لیکن کسی کو اسلام لانے پر مجبور نہیں کیا جائے گا، اگرچہ دعوت دی جائے گی۔ جب ہم مسلمان جب اقدامی لڑائی کریں گے، اقدامی جہاد کریں گے، تو مسلمان جو ہیں وہ پیشکش کریں گے کافروں کو کہ اگر تم اسلام لے آؤ تو تم حاکم رہو گے، اللہ کا قانون نافذ ہو جائے گا، ہمیں کوئی حکمرانی نہیں چاہیے، تم اسلام لے آؤ تو یہ علاقے تمہارے پاس ہی رہیں گے۔ اگر تم اسلام نہیں لاتے تو کم از کم پھر مسلمانوں کے باج گزار بن کے رہو، مسلمانوں کے سامنے ذلیل بن کے رہو، مسلمانوں کے قوانین نافذ کرو اپنے علاقوں میں تم ہی رہو گے، ہمیں تم جزیہ ادا کرو ذلت کے ساتھ،
پھر بھی تم اپنے علاقوں میں رہ سکتے ہو. یہ دوسری صورت ہے. اور تیسری صورت یہ ہے کہ پھر ہم تم پہ حملہ کریں گے. اور میں یہاں پھر بھی وضاحت کر دوں کہ یہ جو حملہ ہے کافروں کی سرزمین پر، یہ حملہ انہیں مسلمان بنانے کے لیے نہیں ہوگا. یہ وہاں اللہ کا دین، اللہ کا قانون نافذ کرنے کے لیے ہوگا. اور جب وہاں اللہ کا قانون نافذ ہو جائے گا، کسی کو اسلام لانے پر مجبور نہیں کیا جائے گا، اور کسی کو اس لیے قتل نہیں کیا جائے گا کہ وہ مسلمان نہیں ہے. کافر کو قتل نہیں کیا جائے گا. مسلمانوں نے جن جن علاقوں پر حملے کیے اور وہاں جب اللہ کا قانون نافذ ہو گیا، جب اللہ اسلام کا عادلانہ نظام نافذ ہو گیا، تو کسی کو اسلام لانے پر مجبور نہیں کیا گیا. سب سے مشہور مثال تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہے. ان کی سختی بھی مشہور ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ مدینہ منورہ میں جو ہے وہ ان کی خلافت کے اندر، حضرت عمر کی خلافت کے اندر غیر مسلم رہا کرتے تھے، ضمنی کے طور پر جزیہ ادا کرتے تھے اور وہ رہا کرتے تھے. حضرت عمر نے کبھی کسی کو مجبور نہیں کیا کہ تم اسلام لاؤ تو ہم تمہیں زندہ رہنے دیں گے، ورنہ ہم تمہیں زندہ نہیں رہنے دیں گے. باقاعدہ مشہور ہے کہ حضرت عمر نے ایک دفعہ ایک یہودی کو دیکھا جو بوڑھا یہودی تھا. تو اس بوڑھے یہودی نے حضرت عمر سے کہا کہ تم ہم سے ہماری جوانی میں جزیہ لیتے رہے ہو، تو اب ہم بوڑھے ہو گئے ہیں، تو اب تو ہم تمہیں جزیہ نہیں دے سکتے. حضرت عمر نے ان سے فرمایا ہاں اب ہم تم سے جزیہ نہیں لیں گے، لیکن پھر بھی ہم تمہاری حفاظت کریں گے. تو بہرحال یعنی حضرت عمر کے دور میں بھی مسلمانوں کے ساتھ کافر لوگ رہا کرتے تھے، اور ہمیشہ سے مسلمانوں کے ساتھ کافر لوگ رہے ہیں. بلکہ بعض موقعوں پر تو حضرت عمر کے دور میں حضرت عمر کے بعد گورنروں نے بعض کافروں کو ان کی صلاحیتوں کی وجہ سے اپنے دربار کے اندر خاص مقام دے دیا. ایک دفعہ حضرت ابو موسیٰ اشعری نے ایک عیسائی کو اپنے دربار کے اندر کاتب بنا دیا. کاتب کے زمانے میں اہمیت ہوتی تھی، جو بادشاہ کے فیصلے وغیرہ اور یہ چیزیں لکھا کرتا تھا حکمران کے. تو حضرت عمر نے انہیں منع کر دیا کہ اسے دربار کے اندر عہدہ نہ دو بڑا، کیونکہ تمہاری خط و کتابت ہوگی غیروں کے ساتھ، یہ اس میں گڑبڑ کر سکتا ہے، ان کو عہدہ نہیں دینا. لیکن وہ کافر رہتے تھے مسلمانوں کے ساتھ. محمد بن قاسم رحمہ اللہ نے جب ہندوستان کی سرزمین پر حملہ کیا ہے، وہ اگرچہ ظلم ہوا تھا مسلمان خاتون پر اور کچھ لوگوں پر راجہ داہر کی طرف سے، تو مسلمان ان کی مدد کو آئے تھے. پھر جب اسلام آیا ہند میں، تو کسی ہندو کو اسلام لانے پر مجبور نہیں کیا گیا. وہ لوگ خود مسلمانوں کے حسن سلوک کو دیکھ کر، مسلمانوں کے کردار کو دیکھ کر مسلمان ہوئے. جو مسلمان ہونا چاہتے تھے ہوئے، اور جو نہیں ہونا چاہتے تھے کسی کو مجبور نہیں کیا گیا. وہ مسلمانوں کے کردار سے اتنے متاثر ہوئے کہ جس طرح ان کے ہاں دیگر ہزاروں دیوتا تھے، انہوں نے محمد بن قاسم کو بھی ایک دیوتا کا درجہ دے دیا ان کے حسن سلوک کی وجہ سے. ورنہ کسی شخص کو اسلام لانے پر مجبور نہیں کیا. تو کسی کو اسلام لانے پر مجبور نہیں کیا جاتا. لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے. لست علیہم بجبار، اے نبی آپ ان کے اوپر جبر کرنے والے نہیں ہیں. لیکن اگر مسلمانوں پر ظلم ہو، مسلمان اس کا جواب دیں گے. اگر طاقت ہو تو ہتھیار اٹھائیں گے جواب میں. اور اگر مسلمان مضبوط ہو جائیں تو مسلمان اللہ کی زمین پر اللہ کا قانون بھی نافذ کریں گے. یہ اللہ کا حکم ہے. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. قرآن پاک کی آیت ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی. قرآن پاک میں 3 جگہ پر یہ آیت آتی ہے، سورہ صف میں، سورہ توبہ میں، سورہ فتح. سورہ صف کی آیت نمبر 9، سورہ توبہ کی آیت نمبر 33، سورہ فتح آیت نمبر 28. اللہ نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ وہ اسے تمام ادیان پہ غالب کرتے. اللہ کا دین اس دنیا میں غالب ہونا چاہیے. اگر مسلمانوں کے پاس طاقت ہو، یہ اللہ کا حکم ہے. اور رسول کو اللہ نے اس لیے بھیجا تھا، اور اسی مقصد کو جتنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پورا کر سکے پورا کیا. بعد میں آپ کے جانثاروں نے اس مقصد کو پورا کیا. حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، ایسے ہی ان کے ذہنوں میں تڑپ نہیں تھی کہ دین اسلام کو اللہ کی سرزمین پہ نافذ کرنا ہے. لیکن یہاں یہ جو مغالطہ دیتے ہیں غیر مسلم والنٹیئرسٹ مستشرقین، اسلام تلوار کے زور پہ پھیلا ہے. تلوار کے زور پہ اسلام نہیں پھیلا. اسلام تو پھیلا ہے دعوت کے زور پر. اسلام تو پھیلا ہے اسلام کے محاسن کے زور پر، اور اسلام کے جو عادلانہ نظام ہے اس کی وجہ سے اسلام پھیلا ہے. ہاں، جس نے مسلمانوں کے خلاف لشکر کشی کی ہے، یا جس نے مسلمان لشکریوں کو شہید کرنے کی کوشش کی ہے، اس سے ضرور نمٹا گیا ہے. اس کو ضرور جواب میں دفاع کیا گیا ہے، اور اس سے لڑائی بھی کی گئی ہے، اس کو قتل بھی کیا گیا ہے. لیکن جنہوں نے ہتھیار نہیں اٹھائے، چاہے وہ کافروں کے بڑے بڑے
توپ ہی کیوں نہ ہو، چاہے ان کے راہب کیوں نہ ہو، چاہے ان کے احبار کیوں نہ ہو، باقاعدہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لشکر بھیجتے تھے آپ لوگوں کو روکتے تھے کہ کافروں کے علماء، بوڑھے، عورتیں، بچے، کسی کو تم نے کچھ نہیں کہنا، صرف جو تم سے لڑے اس سے لڑنا ہے، بلکہ ایسے جوان لوگ جو تم سے نہ لڑیں فرمایا ان کو بھی کچھ نہیں کہنا۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ جب کوئی ملک کسی پر حملہ کرتا ہے تو وہ پھر تہس نہس کر دیتے ہیں، ہر چیز کو آگ لگا دیتے ہیں، ہمیشہ سے فاتحین کا یہ طریقہ کار رہا۔ مسلمانوں نے کبھی ایسا نہیں کیا۔ جو مسلمان اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات پر عمل کرتے رہے، جو مسلمان حکمران، ان میں سے کسی حکمران نے ایسا نہیں کیا کہ غالب ہونے کے بعد تہس نہس کر دیا ہو اور اپنے فتح کے شادیانے بجائے ہوں اور بوڑھے، بچے اور عورتوں اور ان کو جو ہے وہ انہوں نے قتل و غارت کی ہو۔ اسلام میں تو ایسے جوان لوگ جو لڑ نہیں رہے ان کو بھی قتل کرنے سے منع کیا گیا ہے، تو باقی لوگ تو بہت دور کی بات ہے۔ تو بہرحال اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے اجازت دی ہے کافی عرصے کے بعد، جب مسلمانوں کے پاس طاقت ہو گئی اور مدینہ منورہ میں ایک ریاست قائم ہو گئی، تو فرمایا کہ اجازت دے دی گئی ان لوگوں کو جن سے لڑا جاتا ہے۔ پہلے بھی لڑا جاتا تھا اور ابھی بھی لڑا جا رہا ہے، پہلے اجازت نہیں تھی، جواب دینے کی طاقت نہیں تھی، اب اجازت دے دی گئی ہے کیونکہ اب طاقت آ گئی ہے۔ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا، اس لیے بھی کہ ان پر ظلم ہوا ہے، اس لیے بھی کہ ان سے لڑا جا رہا ہے اور اس لیے بھی کہ ان پہ ظلم ہوا ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، اور بے شک اللہ تعالیٰ ان کے مدد پر البتہ قادر ہے۔ اللہ پہلے بھی قادر تھے جب اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو ہتھیار اٹھانے سے روکا تھا، اور اللہ ابھی بھی قادر ہے اور اللہ ہمیشہ قادر ہے۔ جب اللہ ہمیشہ قادر ہیں تو اب اجازت کیوں ملی، پہلے اجازت کیوں نہیں ملی؟ اللہ تو پہلے بھی قادر تھے۔ اللہ رب العالمین دیکھیے مدد کرنے پر قادر ہیں۔ مسلمان ایک اکیلا ہو، اللہ رب العالمین ساتھ ہوں تو اللہ رب العالمین جو ہے وہ اکیلے ہی پوری دنیا میں ایک مسلمان کو بھی فتح دے سکتے ہیں۔ وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ، اللہ چاہیں تو اللہ لشکروں کو اکیلے ہی شکست دے دیں، لیکن اللہ رب العالمین عام طور پر دنیا کے اندر ایک طور طریقے کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین دنیا کے اندر ایک نظام کے ساتھ تدبیر فرماتے ہیں، اور عام طور پر دنیا میں معجزے نہیں ہوتے۔ عام طور پہ اللہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کو اللہ کی طرف سے درجات ان کے بلند ہوں، مسلمان دین کے غلبے کے لیے کوشش کریں، اور جو دین کے غلبے کے لیے کوشش کریں پھر اللہ رب العالمین ان کے درجات بلند کریں، پھر اللہ ان کو اپنی جنتوں کا وارث بنائے۔ تو اللہ ایک نظام کے تحت مسلمانوں کو غلبہ دینا چاہتے ہیں، ورنہ اگر اللہ چاہیں معجزاتی طور پر ایک مسلمان بھی نہ ہو اور اللہ تمام کافروں کی بستی کو تباہ کر دیں، اللہ اکیلے ہی شکست دے سکتے ہیں۔ اللہ معجزے بھی دکھاتے ہیں، کرامتیں بھی دکھاتے ہیں، لیکن ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا، عام طور پہ ایسا نہیں ہوتا۔ عام طور پہ اللہ چاہتے ہیں کہ لوگوں میں سے ایسے لوگ ہوں، اللہ کے ایسے بندے ہوں جو اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے کوشش کریں، اور پھر اللہ ان کی مدد کرے، اور اللہ نے ہمیشہ مدد کی ہے۔ تو اللہ پہلے بھی قادر تھے، لیکن پہلے اللہ نے روکا ہوا تھا کیونکہ مسلمانوں کے پاس طاقت نہیں تھی۔ جب طاقت آ گئی تو اللہ رب العالمین نے اب حکم دے دیا کہ اب آپ ہتھیار اٹھا سکتے ہیں، اگرچہ طاقت ابھی بھی اتنی نہیں تھی کافروں کا تمام حق کو مقابلہ کر سکے، نہ تعداد اتنی تھی نہ وسائل اتنے تھے، لیکن اب اتنی کم از کم تعداد تھی کہ کسی حد تک وہ دفاع کر سکتے تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرشتے بھیج دیے، تو اللہ رب العالمین ان کی مدد پر البتہ قادر۔ الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق، یہ وہ لوگ جن کو قتال کی اجازت دی گئی ظلم کے بعد اس لیے کہ ان سے لڑا جا رہا ہے، اللہ رب العالمین ان کی مدد پر قادر ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کو نکالا گیا ان کے گھروں سے بغیر حق، بغیر حق کے، مکہ مکرمہ سے ان کو ناحق نکال دیا گیا۔ پہلی دفعہ نہیں نکالا گیا، تیسری دفعہ۔ ایک دفعہ ہجرت حبشہ اولا ہوئی ہے، ایک دفعہ ہجرت حبشہ ثانیہ ہوئی ہے۔ پہلی ہجرت حبشہ، پھر دوسری ہجرت حبشہ، پھر یہ تیسری ہجرت ہے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ان کے گھروں سے ناحق نکالا گیا، ان کا کوئی قصور نہیں تھا۔ الا ان یقولوا ربنا اللہ، سوائے اس کے کہ انہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے۔ ان کا ایک قصور تھا صرف کہ وہ اللہ کا نام لیتے تھے، وہ اپنے آپ کو اللہ کا بندہ کہتے تھے، اور یہ اس دنیا میں سب سے بڑا قصور ہے کسی انسان کا کہ ایک بندہ جو ہے وہ اللہ کا نام لے۔ ایک شعر بھی ہے، مجھے ہمیشہ شعر بھول جاتے ہیں کہ فلاں نام لیتا ہے اللہ کا زمانے میں، اس طرح کر کے کوئی شعر بھی سنا ہوا میں نے، کسی کو یاد ہے تو کیا شعر ہے؟
اس طرح کا شعر بھی ہے. تو سب سے بڑا قصور ہمیشہ سے دنیا میں رہا ہے وہ یہ رہا ہے کہ فلاں شخص جو ہے وہ اللہ کا نام کیوں لیتا ہے، فلاں شخص اللہ کی بات کیوں کرتا ہے، فلاں شخص جو ہے ہمیں ہمارے خواہش نفس پر چلنے کیوں نہیں دیتا، وہ کیوں کہتا ہے ہمیں کہ اپنی خواہش نفس پر نہ چلو بلکہ اللہ رب العالمین تمہارے خالق ہیں، ان کی بات مانو، ان کی ہدایات کے مطابق چلو، ان کی وحی کے مطابق عمل کرو. تو یہ جرم تھا مومنوں کا، اس لیے انہیں مکہ مکرمہ سے نکالا گیا 30 مرتبہ. اب چونکہ طاقت آ گئی ہے، اب اللہ رب العالمین نے انہیں لڑائی کرنے کی اجازت دے دی، تو انہیں مکہ مکرمہ سے نکالا گیا، ان کے گھروں سے ناحق نکالا گیا، اس لیے کہ انہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے. ہمیشہ سے مسلمانوں کا یہ جرم رہا ہے، اور یہ جرم جو ہے اس کی مسلمانوں کو ہمیشہ سزا بھگتنی پڑی ہے. اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، پھر اللہ رب العالمین مدد کرتے ہیں. یہ جو لوگ خندقیں بنا کر جنہیں آگ میں پھینکا گیا تھا اور ان کو آگ میں جلایا گیا تھا، جن کا سورہ بروج میں ذکر ہے، ان کا جرم کیا تھا؟ ان کا جرم بھی یہی تھا. اصحاب الاخدود جنہیں کہتے ہیں، سورہ بروج میں ان کا ذکر ہے کہ جب کچھ لوگ مسلمان ہوں گے تو بادشاہ نے انہیں اسلام سے روکنے کے لیے اور انہیں زبردستی واپس مرتد ہونے کے لیے جب وہ نہ مانے تو پھر بادشاہ نے آگ جلوائی اور اس نے کہا جو مرتد نہیں ہوتا اپنے اسلام سے تو اس کو آگ میں ڈال دیا جائے. تو اللہ رب العالمین نے وہ جو ایک ظالمانہ واقعہ ہے اس کا ذکر کیا ہے سورہ بروج میں، اور ان کا جی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور کے بعد کی بات ہے، کہا جاتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور کے فوراً بعد کی بات ہے. تو کہتے ہیں، تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ خندقوں والے ہلاک کیے گئے. ایک آگ تھی جو کہ ایندھن والی تھی، وہ اس آگ پر بیٹھے ہوئے تھے بادشاہ اور اس کے حواری. وَهُمْ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ، اور وہ جو مومنوں کے ساتھ کر رہے تھے وہ اس پہ گواہ بھی تھے، وہ جو مومنوں کو آگ میں پھینک رہے تھے وہ اس پر گواہ بھی تھے. وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ. ان مسلمانوں کو جنہیں آگ میں ڈالا گیا جرم کیا تھا؟ اللہ فرماتے ہیں انہوں نے ان سے صرف ایک بات کا انتقام لیا کہ وہ اللہ رب العالمین پر ایمان لائے تھے. تو جن کو آگ میں پھینکا گیا، اور وہ جو ایک عورت کا واقعہ ہے، عورت کے گود میں بچہ تھا، تو وہ عورت جو ہے وہ خود اپنے ایمان میں مضبوط تھی، تو اس عورت سے کہا گیا کہ اگر تم مرتد ہو جاؤ تو تمہیں ہم آگ میں نہیں پھینکتے. لیکن عورت اپنے ایمان میں مضبوط تھی، وہ آگ میں کودنے کو تیار تھی، لیکن بچے کی وجہ سے ڈگمگا گئی. بچہ دودھ پیتا بچہ تھا چھوٹا، تو وہ عورت بچے کی وجہ سے سوچنے لگی کہ میں زبان سے ارتداد کا اظہار کر دوں، لیکن وہ بچہ بول اٹھا معجزاتی طور پر، کرامت کے انداز میں بچہ بول اٹھا. بچہ کہنے لگا کہ چھلانگ لگا دو، تو اس عورت نے چھلانگ لگا دی، حدیث میں ذکر ہے. تو ان لوگوں کا کیا جرم تھا؟ اللہ فرماتے ہیں ان کا جرم صرف یہ تھا کہ اللہ پر ایمان لائے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے مکہ مکرمہ میں. ان کا جرم کیا تھا؟ ان کا جرم بھی یہی تھا کہ وہ اللہ رب العالمین پر ایمان لائے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں پر فرعون کی طرف سے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے. ان کا جرم کیا تھا؟ ان کا جرم بھی یہی تھا، اللہ رب العالمین پر ایمان لائے تھے. اللہ رب العالمین قرآن پاک میں فرماتے ہیں آل فرعون میں سے ایک شخص ایمان لے آیا تھا اور وہ اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھا. جب اس نے دیکھا، آل فرعون میں سے تھا، وہ فرعون کے جو رشتہ دار لوگ تھے، فرعون کی قوم کے لوگ تھے، وہ ان لوگوں میں سے تھا، بنی اسرائیل میں سے نہیں تھا، لیکن وہ ایمان لے آیا تھا، وہ اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھا. لیکن جب اس نے دیکھا کہ ظلم بہت زیادہ ہو رہا ہے، اس سے رہا نہیں گیا، پھر اس نے اپنے ایمان کا اظہار کیا، اور پھر اس نے حضرت موسیٰ اور حضرت موسیٰ کے ساتھیوں کی مدد کے لیے آواز اٹھائی. تو قرآن میں اس کا ذکر ہے وقال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانہ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ. اس نے بھی یہی بات کہی، اس رجل مومن نے، مومن آدمی نے جو آل فرعون میں سے تھا، جو اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھا، اس نے کہا اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا تم ایک آدمی کو اس لیے قتل کرنا چاہتے ہو کہ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے؟ اس کا ایک جرم ہے کہ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام. تم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درپے اس لیے ہو کہ وہ اللہ کو اپنا معبود کہتے ہیں. وہ تم پر کوئی زبردستی نہیں کرتے، وہ تمہاری خیر خواہی کے لیے تمہیں دعوت دیتے ہیں، صرف تمہیں اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں، زبردستی نہیں کرتے. تم سے یہ برداشت نہیں ہے، تم ان کو قتل کرنا چاہتے ہو اس لیے کہ وہ کہتے ہیں میرا رب اللہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم و زیادتی ہوئی، آپ کو تکلیفیں دی گئیں. ایک دفعہ آپ کو اتنی تکلیف دی گئی کہ آپ جو ہے وہ بہت آپ پر تشدد ہوا اور ظلم ہوا. حضرت ابوبکر صدیق آپ کو بچانے کے لیے آئے، اور حضرت ابوبکر صدیق نے جو ہے وہ آپ کو بچانے کی کوشش کی، اگرچہ پھر حضرت ابوبکر صدیق کو بھی
بہت زیادہ ظلم و ستم سہنا پڑا. حضرت ابوبکر صدیق بھی آگ میں ہو گئے، احادیث مبارکہ میں موجود ہے. حضرت ابوبکر صدیق نے کافروں کو آپ سے دور کیا اور یہی الفاظ پڑھنے لگے اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، ایک آدمی کو اس لیے قتل کرنا چاہتے ہو کہ کہتے ہیں میرا رب اللہ ہے؟ تو مسلمانوں کا ہمیشہ جو جرم رہا ہے وہ یہی جرم رہا ہے کہ وہ اللہ کو اپنا رب کہتے ہیں اور وہ اللہ کی بات کرتے ہیں، اور یہ ان کا جرم ہے. آج بھی یہی جرم ہے جن مسلمانوں پر دنیا میں ظلم ہو رہا ہے. تو بہرحال اللہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ان کے گھروں سے نکالا گیا ناحق، مگر یہ کہ انہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے. وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا، اور اگر نہ ہوتا دور کرنا اللہ کا لوگوں کو بعض کو بعض کے ذریعے، لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ البتہ گرا دیے جاتے، صوامع عبادت خانے، وبیع یہ بھی عبادت خانے ہیں. صوامع یہ صومعہ کی جمع ہے. صومعہ چھوٹے گرجے کو کہتے ہیں. عیسائیوں کا جو گرجا ہوتا ہے، کلیسا ہوتا ہے، چھوٹا ان کی عبادت گاہ ہو عیسائیوں کی، تو اسے صومعہ کہتے ہیں اور اس کی جمع ہے صوامع. بیع یہ بیعتن کی جمع ہے، اور بیعہ جو ہے یہ بڑے گرجے کو کہتے ہیں. عیسائیوں کی بڑی عبادت گاہ کو بیعتن کہتے ہیں، اس کی جمع بیع. اگر اللہ لوگوں کو بعض کے ذریعے دور نہ کرتے تو کیا ہوتا کہ یہ جو چھوٹے بڑے گرجے ہیں یہ بھی گرا دیے جاتے. وصلوات اور یہودیوں کے عبادت خانے، صلوات سے مراد یہودیوں کا عبادت خانہ. عیسائیوں کے چھوٹے بڑے گرجے، یہودیوں کے عبادت خانے گرا دیے جاتے. وہ مساجد اور مسجدیں بھی گرا دی جاتی، مسلمانوں کے عبادت خانے. یذکر فیہا اسم اللہ کثیرا ذکر کیا جاتا ہے جن مسجدوں میں اللہ کے نام کا بہت زیادہ. ان مسجدوں میں جہاں حقیقی اللہ کا ذکر ہوتا ہے، باقی جو عبادت خانے ہیں وہاں تو اللہ کا نام کا ذکر نہیں ہوتا، وہاں تو لوگ اپنی مرضی کی عبادتیں کرتے ہیں، خود ساختہ عبادتیں کرتے ہیں. وہ مسجدیں جو مسلمانوں کی مسجدیں ہیں جو حقیقی عبادت خانے ہیں، جہاں اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق عبادت ہوتی ہے اللہ کی، اور جہاں اللہ کا بہت زیادہ نام لیا جاتا ہے. تو اگر اللہ لوگوں میں سے بعض کو بعض سے دور نہ کرتا تو دنیا میں دیگر جگہ تو فتنہ فساد ہوتا، عبادت خانے تک محفوظ نہ رہتے، کسی مذہب کے عبادت خانے بھی محفوظ نہ رہتے. یہاں اللہ رب العالمین نے ایک اپنی سنت، ایک اپنا طریقہ کار، ایک اپنا اصول بیان فرمایا ہے. وہ اصول یہ ہے کہ جب ظلم حد سے بڑھے گا تو ظلم ختم ہو جائے گا. اگر تو مسلمانوں میں سے کچھ مسلمان اللہ کے دین پر عمل کرتے ہوئے، اللہ کے دین کی مدد کرتے ہوئے اس کو ختم نہیں کریں گے، اگر مسلمانوں میں سے ایک گروہ اٹھ کر ختم کرے گا اسے، وہ بھی اللہ کے حکم سے ہوگا. اگر مسلمانوں میں سے کوئی نہ بھی اٹھے تب بھی ایک وقت آئے گا کہ اللہ رب العالمین خود ہی ظالم کو جو ہے وہ زوال کا شکار کر دیں گے. اللہ رب العالمین خود ہی کچھ دوسرے لوگوں کے ذریعے کچھ ظالم لوگوں کو ان کی حکومت ختم کر دیں گے، ان کا عروج ختم کر دیں گے. یہ اللہ کا اصول ہے. جسے جو بھی عروج پہ جاتا ہے ایک وقت اسے زوال آتا ہے. جب ظلم حد سے بڑھتا ہے تو پھر ظلم ختم ہو جاتا ہے. ظلم باقی نہیں رہ سکتا اس دنیا کے اندر. اللہ کے ہاں دیر تو ہے، کچھ دیر ہو جاتی ہے، اللہ رب العالمین کے جو فیصلے ہیں کچھ دیر ہو جاتی ہے، لیکن اندھیر نہیں ہوتا کہ ظلم جو ہے وہ چلتا رہے. ظلم کا قانون چلتا نہیں ہے، وہ ختم ہوتا ہے، ایک ضرور ختم ہوتا ہے. مسلمان اٹھیں اور جہاد پر عمل کرتے ہوئے ظلم کو ختم کریں، وہ بھی اللہ کا حکم ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے مدد ہوتی ہے. اگر مسلمان نہ ہو تو اللہ رب العالمین کافروں کے ذریعے ہی کافروں کی حکومت اللہ رب العالمین ختم کر دیتے ہیں. اور اللہ کا یہ اصول ہے کہ اللہ لوگوں میں سے بعضوں کے ذریعے بعضوں کو دور کرتے رہتے ہیں. ایک وقت آتا ہے کہ کچھ لوگ حاکم ہوتے ہیں، پھر ایک وقت آتا ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں، پھر دوسرے لوگ حاکم ہو جاتے ہیں. اگر نہ ہوتا دور کرنا اللہ کا لوگوں کو بعض کے ذریعے تو پھر عبادت خانے بھی تباہ ہو جاتے ہیں. یہ ایک مبالغہ ہے، یعنی پھر کوئی چیز سلامت نہ بچتی. عبادت خانہ ایک ایسی جگہ ہے جس کا احترام ہر کوئی کرتا ہے کہ چلو یہ کسی مذہب کا عبادت خانہ ہے. تو اگر اللہ ظالموں کو اس طرح کر کے ان کا ظلم ختم نہ کرتے، اللہ کا اصول ہے کہ ایک وقت آتا ہے ظلم ختم ہوتا ہے. اگر اللہ ظلم ختم نہ کرتے تو پھر عبادت خانے بھی محفوظ نہ رہتے.
وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، البتہ ضرور اللہ مدد کریں گے ان لوگوں کی جو اللہ کی مدد کرتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ظلم کا خاتمہ کرنا ہی کرنا ہے۔ کفر کا، ظلم کا جتنا بھی آگے بڑھ جائیں، جتنے بھی وہ ان کی دنیاوی اعتبار سے ترقی ہو جائے، جتنا بھی ان کے پاس مال و دولت ہو جائے، جتنا بھی وہ عروج پہ پہنچ جائیں، ایک وقت آنا ہے کہ ان کو زوال ہونا ہے۔ اب کوئی شخص، کوئی قوم، جسے میں نے پہلے ذکر کیا کہ کوئی قوم جو ہے وہ جہاد کر کے ظلم کا خاتمہ کرے، اللہ ان کی مدد کریں گے۔ اگر کوئی قوم تیار نہیں ہوگی، مسلمان قوم، اللہ اپنی طرف سے لشکر بھیجیں گے۔ اللہ فاسقوں کے ذریعے ہی، کافروں کے لشکروں کے ذریعے، فاسقوں کے لشکروں کے ذریعے اللہ انہیں شکست دے دیں گے۔ لیکن اگر کچھ لوگ اللہ کے دین کا علم بلند کر کے کھڑے ہوں، اللہ کے دین کی مدد کرنا چاہیں، اللہ ان کی لازماً مدد کریں گے۔ اللہ پھر ان کے ہاتھوں جو ہے وہ ظلم کا خاتمہ کریں گے۔ مراد یہ ہے کہ اللہ نے ظلم کا خاتمہ کرنا ہی کرنا ہے۔ اگر کوئی اللہ کے دین کی مدد کرنا چاہے، اللہ اس کی لازماً مدد کریں گے۔ اس کا لفظی ترجمہ یہ ہے وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، البتہ اللہ ضرور مدد کریں گے ان کی جو اللہ کی مدد کرتے ہیں۔ جو اللہ کی مدد کرتے ہیں اللہ ان کی ضرور مدد کریں گے، اور اللہ ان کے ذریعے پھر کفر کا اور ظلم کا خاتمہ کریں گے۔ مطلب یہ ہے اللہ نے کفر کا، ظلم کا خاتمہ کرنا ہی کرنا ہے، اللہ نے دین کو غالب کرنا ہی کرنا ہے۔ اگر اللہ رب العالمین اس میں کچھ لوگوں سے کام لے لیں، کچھ مسلمانوں سے کام لے لیں، مسلمانوں کی ایک قوم سے، تو یہ ان کے کچھ نصیبی ہے۔ اور کسی مسلمان کو اس پہ فخر نہیں کرنا چاہیے کہ دیکھو جی میں نے دین اسلام کے لیے اتنا کام کیا، میں نے دین اسلام کے غلبے کے لیے یہ کام کیا۔ یہ تو اللہ نے کسی سے کام لے لیا، ورنہ اگر یہ نہ ہوتا، اللہ نے تو کفر کا، ظلم کا خاتمہ کرنا ہی کرنا تھا۔ اللہ نے اسلام کو غالب کرنا ہی کرنا ہے۔ اگر کوئی اس میں اللہ کسی سے کام لے لے تو یہ اس کی خوش نصیبی ہے، اور جو اللہ کے دین کی مدد کرنا چاہے گا اللہ اس کی مدد کریں گے۔ اور اگر کوئی اللہ کے دین کی مدد نہ کرے تو پھر اللہ خود اس کی مدد کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے فرمایا، اللہ نے تنبیہ فرمائی اِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ، سورۃ توبہ کی آیت نمبر 40 ہے۔ اگر تم نبی کی مدد نہیں کرو گے، اللہ نے تو مدد کرنی ہی کرنی ہے۔ تمہیں مدد کرنی چاہیے، مسلمانوں کو مدد کرنی چاہیے۔ اگر تم مدد نہیں کرو گے تو اللہ نے تو کرنی ہی کرنی ہے۔ اللہ نے پھر مدد کی جب کافروں نے انہیں نکال لیا مکہ مکرمہ سے، ثانی اثنین، جب وہ دو میں سے دوسرے تھے، دو لوگ تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق، اذ ہما فی الغار، جب وہ غار میں تھے، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے لا تحزن ان اللہ معنا، آپ غم نہ کریں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو اگر تم مدد نہیں کرو گے تو اللہ تو ضرور مدد کریں گے۔ اسی طرح ایک اور جگہ اللہ رب العالمین نے فرمایا ان تنصروا اللہ ینصرکم، یہ اللہ کے وعدے ہیں سارے۔ شیطان ہمیں دھوکہ دیتا ہے، شیطان ہمیں وسوسہ دیتا ہے، ہم شیطان کے وسوسوں میں آ جاتے ہیں، شیطان کے وعدوں میں ہم آ جاتے ہیں، لیکن اللہ کے وعدوں پر ہم یقین کرنے پر تیار نہیں ہوتے۔ تو اللہ رب العالمین سورہ محمد میں، سورہ محمد آیت نمبر 7، اس میں اللہ رب العالمین وعدہ کرتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اے ایمان والو اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، اللہ کی مدد تو کوئی نہیں کر سکتا، مراد ہے اللہ کے دین کی۔ اللہ کے دین کی بھی اگر اللہ نے ایک نظام بنایا ہے کہ اللہ چاہتے ہیں کہ لوگوں میں سے کچھ لوگ اللہ کے دین کی مدد کریں تاکہ اللہ ان لوگوں کے درجات بلند کرے، یہ نظام نہ ہو، اللہ کو مدد کی ضرورت نہیں ہے، یہ اللہ کے دین کی مدد مراد ہے۔ اے ایمان والو اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، یعنی اللہ کے دین کو غالب کرنے کی کوشش کرو گے، ینصرکم، تو اللہ لازماً تمہاری مدد کریں گے، ویثبت اقدامکم، اور اللہ تمہارے قدم بھی مضبوط کریں گے۔ یہی وعدہ اللہ رب العالمین نے یہاں فرمایا ہے وَلَا يَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، کہ جو اللہ کی مدد کرے گا اللہ لازماً اس کی مدد کریں گے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ میں نے کسی کا قول پڑھا پچھلے ہی دنوں، میں نے شاید بیان بھی کیا تھا آپ کے سامنے کہ قرآن پاک میں اللہ رب العالمین کے سینکڑوں وعدے ہیں، ہم ان وعدوں پر کئی دفعہ یقین نہیں کرتے۔ شیطان کا ایک وعدہ قرآن پاک میں موجود ہے، شیطان کا دھوکہ ہے، اصل میں وہ وعدہ بھی نہیں ہے، شیطان تو دھوکے کا وعدہ کرتا ہے۔ ایک وعدہ ہے شیطان کا، اگر تم مال کو خرچ کرو گے تو تمہارا مال کم ہو جائے گا، تم فقیر ہو جاؤ گے۔ الشیطان یعیدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان تمہیں فقر کا وعدہ دیتا ہے، شیطان تمہیں فقر سے ڈراتا ہے۔ کیا مراد ہے فقر سے ڈراتا ہے؟ فقر کا وعدہ دیتا ہے
مراد یہ کہ اگر تم خرچ کرو گے اللہ کے راستے میں تو فقیر ہو جاؤ گے. یہ شیطان کا وعدہ ہے اور یہ دھوکے کا وعدہ ہے شیطان کا. اور یہ قرآن پاک میں شیطان کا ایک ہی وعدہ ذکر ہوا ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ ہم ڈرتے ہیں کہ اگر ہم اللہ کے راستے میں مال خرچ کریں گے تو ہم غریب ہو جائیں گے، ہمارے پاس اپنے ضرورت کی خرچ کرنے کے لیے رقم نہیں ہوگی. حالانکہ اللہ کا وعدہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ یہ آپ نے قسم کھا کر فرمایا کہ ما نقص مال من صدقہ، قسم کھا کر آپ نے فرمایا کہ صدقہ سے مال کم نہیں ہوتا. اللہ رب العالمین نے وعدہ کیا کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اللہ ان کا مال دگنا تگنا کر دیتا ہے دنیا کے اندر. وما انفقتم من شیء فهو یخلف، قرآن کی آیت ہے. تم اللہ کے راستے میں جو خرچ کرو گے اللہ تمہیں اتنا ہی اور دیں گے. یہ اس کا لفظی ترجمہ ہے اس آیت کریمہ کا. وما انفقتم من شیء فهو یخلف. اللہ نے فرشتہ مقرر کر رکھا ہے روزانہ صرف اسی کام کے لیے. وہ دعا کرتا رہتا ہے صبح سے شام تک، اللہم آت منفقا خلفا، اے اللہ خرچ کرنے والے کو جتنا خرچ کیا اتنا ہی مال اور دے دے. یہ دنیا کے اندر سارے وعدے ہیں. اور دوسرا فرشتہ صبح سے شام تک مقرر ہے، بد دعا کرتا رہتا ہے، اللہم آت ممسکا تلفا، اے اللہ روکنے والے کا مال تمام کر دے. اللہ کے وعدوں پر ہمیں یقین نہیں ہے، لیکن شیطان کا ایک وعدہ ہے قرآن میں اور اس کے وعدے پر ہم یقین بھی کر لیتے ہیں اور ہم عمل بھی کرتے ہیں. تو بہرحال ہمارے ذہن میں بعض دفعہ سوال ابھرتا ہے کہ مسلمان مغلوب ہو رہے ہیں پوری دنیا میں، کافر جو ہیں وہ غالب ہیں، اللہ رب العالمین کے مسلمانوں سے وعدے ہیں تو وعدے کیوں پورے نہیں ہو رہے؟ اللہ کے وعدوں میں کوئی کمی نہیں ہے، اللہ کے وعدے پورے ہو کر رہیں گے. ہمارا ایمان کمزور ہے، ہم نے اصل میں صحیح اسلام پر عمل نہیں کیا، صحیح کتاب و سنت پہ عمل نہیں کیا. ہم کتاب و سنت پہ عمل کریں اللہ کا وعدہ پورا ہو کر رہے گا اور اسلام غالب ہو کر رہے گا. اگر ہم اسلام کے غلبے کے لیے کام نہیں کریں گے تو اللہ رب العالمین کوئی اور قوم تیار کرے گا جو اسلام کو غالب کرے گی. وَلَا يَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُ، اور البتہ وہ ضرور مدد کریں گے اللہ جو اللہ کی مدد کرتا ہے، جو اللہ کے دین کی مدد کرتا ہے. إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ، بے شک اللہ تعالیٰ البتہ بہت قوی، بہت طاقتور، غالب ہے. اللہ مدد کرنے پر قادر ہے. اللہ کو وسائل کی، دنیاوی اسباب کی ضرورت نہیں ہے. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. وہ لوگ اگر ہم انہیں جگہ عطا کریں فی الارض، زمین میں، وہ لوگ کہ اگر ہم انہیں زمین میں جگہ عطا کریں، ہم انہیں زمین کے اندر خلافت عطا کریں، ہم انہیں زمین کے اندر حکمرانی دیں. اقاموا الصلاة تو وہ پھر نماز قائم کریں، وآتوا الزکاة اور زکوٰۃ ادا کریں، وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ اور نیکی کا حکم دیں، وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ اور برائی سے روکیں. پچھلی آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو اللہ کی مدد کریں گے اللہ ان کی ضرور مدد کریں گے، اور اللہ ان کی مدد پر قوی بھی ہیں اور غالب بھی ہیں. اللہ مدد کر سکتے ہیں. اللہ کن کی مدد کرتے ہیں؟ انہی لوگوں کی طرف اشارہ ہے. اللہ کن کی مدد کرتے ہیں؟ جو اللہ کی مدد کرتے ہیں. ایسے لوگوں کی مزید صفات کیا ہیں جو اللہ کی مدد کرتے ہیں پھر اللہ ان کی مدد کرتے ہیں؟ ایسے لوگوں کی مزید صفات یہ ہیں کہ اگر اللہ ایسے لوگوں کو سیاست عطا کریں، اللہ ایسے لوگوں کو دنیا کے اندر حکومت عطا کریں اور وہ اللہ کے دین کو نافذ کریں اور اللہ کے دین کی مدد کریں، اللہ ان کی مدد کریں گے. ان کی مزید صفت کیا ہے؟ ان کا کام کیا ہے اللہ کی طرف سے؟ حکمرانوں کے فرائض اس آیت کریمہ میں بیان ہوئے. 4 فرائض بیان ہوئے. ایک اسلامی حکومت کے 4 بنیادی فرائض کہ وہ لوگ کہ اگر ہم انہیں زمین کے اندر جگہ عطا کریں، ہم انہیں زمین کے اندر حکومت عطا کریں، کیا کرنا چاہیے پھر انہیں؟ اقاموا الصلاۃ، انہیں اقامت صلاۃ کا پورا ایک نظام قائم کرنا چاہیے. وآتوا الزکاۃ، ایتائے زکوٰۃ، زکوٰۃ دینے کا پورا ایک نظام قائم کرنا چاہیے. یہ انفرادی اقامت صلاۃ اور ایتائے زکوٰۃ کی بات نہیں ہو رہی، یہ حکمرانوں کا فرض ہے. اسلامی حکمران کا، مسلمان حکمرانوں کا فرض ہے کہ سب سے پہلے اگر جو کام کرنا ہے ٹیکس کا نظام نافذ کرنے کی بجائے اور سڑکیں درست کرنے کی بجائے سب سے پہلا جو نظام قائم کرنا ہے وہ نماز قائم کرنے کا نظام اور زکوٰۃ دینے کا نظام. اور یہ ایسی چیز ہے کہ اگر اس میں مسلمان کمی کوتاہی کریں تو حکمران سختی بھی کر سکتے ہیں، حکمران اس معاملے میں زبردستی بھی کر سکتے ہیں. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده
تم میں سے جو شخص منکر چیز دیکھے، کوئی غلط چیز دیکھے، اس کو ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرے. فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ، اگر اس کی طاقت نہ رکھے، فَبِلِسَانِهِ، پھر اپنے زبان سے روکنے کی کوشش کرے. فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ، اگر اس کی بھی طاقت نہیں رکھتا، فَبِقَلْبِهِ، پھر اپنے دل سے روکنے کی کوشش کرے. تو جو بندہ تم میں سے منکر دیکھے ہاتھ سے روکے. ہم دیکھیں ایک شخص کو نماز نہیں پڑھ رہا، کیا ہم اسے زبردستی کر سکتے ہیں؟ ہم اسے کوڑے لگا سکتے ہیں؟ ہم نہیں لگا سکتے. حکمران لگا سکتے ہیں جس کے پاس طاقت ہے. ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم زبان سے روکیں گے، کیونکہ ہم ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں رکھتے. دیکھیے میں یہ آپ کا سوال بہت اہم ہے، میں آپ کو اس کا جواب دیتا ہوں. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس طاقت بھی ہو ہم کسی کو مجبور نہیں کر سکتے. حدیث مبارکہ ہے، آپ کا بھی سوال کا جواب دیتا ہوں انشاءاللہ، بڑا اہم سوال ہے آپ کا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا، صحیح بخاری صحیح مسلم وغیرہ کی حدیث ہے کہ آپ چونکہ حکمران بھی تھے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا ان لوگوں کے بارے میں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لقوم يتخلفون عن الجمعہ. اچھا یہ تو جمعہ کے بارے میں ہے، نماز کے بارے میں. اچھا جی نماز کے بارے میں جی، یہ حدیث میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں نے ارادہ کیا کہ میں حکم دوں کہ آگ جلائی جائے لکڑی کے گٹھے پر، پھر میں نماز کا حکم دوں، نماز کے لیے اذان دی جائے، پھر میں ایک آدمی کو حکم دوں وہ نماز پڑھائے، میں نماز نہ پڑھاؤں. میں ایک آدمی کو حکم دوں وہ نماز پڑھائے، پھر میں ان لوگوں کے گھروں کی طرف جاؤں کہ جو نماز پڑھنے نہیں آ رہے، جو نماز سے پیچھے رہ رہے ہیں، میں ان کے گھروں کو جلا دوں. آپ نے فرمایا میں نے ارادہ کیا، لیکن پھر آپ نے ارادہ چھوڑ دیا. کیوں ارادہ چھوڑا؟ کہ گھروں میں عورتیں اور بچے بھی ہوتے ہیں، ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جن پہ نماز فرض نہیں ہوتی. اگر یہ وجہ نہ ہوتی تو آپ نے فرمایا کہ میں نے ارادہ کیا تھا میں ایسے گھروں کو آگ لگا دوں. یعنی ایک اسلامی حکومت نماز قائم کرنے کے لیے سختی کر سکتی ہے. جو لوگ نماز نہیں پڑھیں گے ان کے لیے وہ سزا کا اعلان کر سکتی ہے اور سختی کا اعلان کر سکتی ہے. آپ نے فرمایا کہ اگر گھروں میں عورتیں اور بچے نہ ہوں تو میں ایسا کام کر گزرتا. آپ ذرا غور کریں، یہ ان لوگوں کے بارے میں نہیں ہے جو نماز نہیں پڑھتے، یہ ان لوگوں کے بارے میں جو گھر میں نماز پڑھتے ہیں. یہ لوگ نماز پڑھتے تھے لیکن گھر میں نماز پڑھتے تھے. تو آپ نے فرمایا کہ جو لوگ گھر میں نماز پڑھتے ہیں میرا دل کرتا ہے کہ میں ان لوگوں کے گھروں کو بھی آگ لگا دوں. تو پھر اسی طرح زکوٰۃ کے بارے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے، آپ کو پتہ ہے، لڑائی کی ان لوگوں سے جنہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا. تو زکوٰۃ ٹھیک ہے، یہ ایک صدقہ ہوتا ہے اور ایک فرض صدقہ ہے، یہ انسان کا اور بندے کا معاملہ ہے، لیکن یہ اسلامی حکومت وصول کرے گی. اسلامی حکومت اس کا نظام قائم کرے گی، نماز کا نظام قائم کرے گی، زکوٰۃ کا نظام قائم کرے گی، مردوں کو مجبور کرے گی مرد لوگ جو ہیں وہ آ کر نماز پڑھیں. اور تیسری جو ذمہ داری ہے اسلامی حکومت کی، تیسری ذمہ داری ہے کہ نیکی کا حکم دینا، لوگوں کو بھی نیکی کا حکم دینا. اس کے لیے ایک ادارہ بنانا، اس کے لیے لوگوں کو مقرر کرنا جو لوگوں کو نیکی کا حکم دے اچھے طریقے کے ساتھ. وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ، اور لوگوں کو برائی سے روکیں. عَلَى الْإِعْلَانِ، برا کام نہیں ہو سکتا. عَلَى الْإِعْلَانِ، برا کام ہوگا تو حکومت میں سے ایک ادارہ ہونا چاہیے، حکومت کی طرف سے ایسا سسٹم ہونا چاہیے جو لوگوں کو برائی سے روکے. ہمارے ہاں ایسا کوئی سسٹم نہیں ہے. ہمارے ہاں اسلامی حکومت کے جو بنیادی ترین فرائض ہیں ان پر توجہ ہی نہیں ہے، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ جی ہمیں اسلام کی برکات کیوں نہیں ملتی، ہم دنیا میں پیچھے کیوں ہیں. میں نے عرض کیا کہ اصل میں ہم اسلام پہ عمل کر ہی نہیں رہے، ہم تو اپنے خواہشات پہ عمل کر رہے ہیں. نام جو ہے ہم نے مسلمانوں جیسے رکھے ہیں اور ہم سمجھ رہے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں اللہ ہماری مدد کیوں نہیں کرتے. تو آپ کا سوال یہ تھا کہ اگر ایک شخص جو ہے وہ دیکھے کہ برا کام ہو رہا ہے اور پھر نہ روکے اس سے. ہاں یہ تو آپ ملک کی بات کر رہے ہیں، میں آپ کو فرد کی بات کر دیتا ہوں. یہ تو ملک کی بات کر رہے ہیں، یعنی ملک کے حوالے سے تو ذمہ داری زیادہ بڑھ جاتی ہے. تو فرد کے حوالے سے میں آپ کو حدیث مبارکہ بیان کر دیتا ہوں. تو حدیث مبارکہ ہے، اس وقت وہ الفاظ اس کے پوری طرح میرے سامنے نہیں ہیں، باہر اس سے ملتی جلتی ایک حدیث ہے. وہ حدیث مبارکہ کا مفہوم یہ ہے کہ قبر میں ایک شخص کے بارے میں حکم ہوا کہ اس شخص کو 100 کوڑے لگائے جائیں. تو وہ آدمی منت سماجت کرتا رہا. صحیح حدیث ہے، علامہ البانی نے اس حدیث کو سلسلہ صحیحہ میں بیان کیا. اس آدمی کے بارے میں حکم ہوا اسے 100 کوڑوں میں سزا دی جائے قبر کے اندر. تو وہ آدمی منت سماجت کرتا رہا اللہ تعالیٰ کی. تو پھر حکم ہوا چلو اسے 1 کوڑا لگا دیا جائے. تو اسے جب 1 کوڑا لگایا گیا تو اتنا سخت تھا
کہ وہ بندہ جو ہے وہ مدہوش ہو گیا اور اس کی پوری قبر آگ سے بھر گئی ایک کوڑا لگنے کی وجہ سے. پھر آگ ختم ہوئی اور پھر جو عذاب ہوتا ہے قبر وغیرہ کا یا قیامت کے دن، یہ تو پھر عذاب مستقل ہوتا رہے گا، تو انسان دوبارہ ٹھیک ہو جاتا ہے. تو پوری قبر آگ سے بھر گئی اور اس آدمی کو شدید تکلیف ہوئی. پھر دوبارہ اسے ٹھیک کیا گیا. جب یہ آدمی ٹھیک ہوا تو یہ کہنے لگا کہ تم نے مجھے جو ہے یہ جو کوڑا ہے کیوں لگایا گیا ہے؟ پہلے 100 کوڑوں کا حکم تھا، تو اب ایک کوڑا کیوں لگایا گیا ہے؟ تو اس آدمی سے کہا جائے گا کہ تم نے ایک نماز پڑھی تھی اور تم نے ایک نماز بغیر وضو کے پڑھی تھی. تو یہ صرف ایک نماز بغیر وضو کے پڑھنے کی سزا یہ ہے کہ تجھے 100 کوڑے لگانے تھے جو اتنے سخت کوڑے تھے، لیکن تیری منت سماجت کی وجہ سے ایک کوڑا لگایا گیا ہے. اور تیرا دوسرا جرم یہ تھا وَمَرَرْتَ بِرَجُلٍ مَظْلُومٍ وَلَمْ تَنْصُرْهُ، تو ایک مظلوم آدمی کے پاس سے گزرا تھا اور تو نے اس کی مدد نہیں کی تھی. تو اس کی مدد کرنے پر قادر تھا اور تو نے اس کی مدد نہیں کی. تو اگر کوئی انسان کسی مظلوم آدمی کے پاس سے گزرے اور وہ اس کی مدد پر قادر ہو اور مدد نہ کرے تو ایسے شخص کے لیے قبر کے اندر یہ عذاب ہے، اللہ معاف کرے. اور اگر کوئی ایک نماز بغیر وضو کے پڑھی جائے تو اس کا بھی یہی جرم ہے کہ قبر کے اندر 100 کوڑوں کی سزا ملے گی. ایسے 100 کوڑے جس میں ایک کوڑا جو ہے وہ اتنا سخت ہے، والعیاذ باللہ. تو یہ تو ایک شخص کی بات ہے، اور جہاں ایک پوری قوم جو ہے وہ مظلوم ہو اور ان پہ ظلم ہو رہا ہو اور دوسرے لوگ مدد کرنے کی طاقت رکھتے ہیں اور وہ مدد نہ کریں تو پھر ایسے لوگوں کے لیے کیا سزا ہوگی. اللہ رب العالمین قرآن کریم میں فرماتے ہیں فَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کے راستے میں لڑتے کیوں نہیں. وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ، اور کمزور لوگ مردوں میں، عورتوں میں، بچوں میں، وہ کہتے ہیں ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، اے اللہ ہمیں اس بستی سے نکال دے، اس کے رہنے والے ظالم ہیں. سورہ نساء کی آیت نمبر 75 ہے. تو اللہ فرماتے ہیں اگر ایک بستی میں کمزور مرد عورت بچے ہیں، ان پہ ظلم ہو رہا ہے، تو تم ایسے لوگوں کی مدد کے لیے تم لڑائی کیوں نہیں کرتے؟ تمہیں لڑائی کرنی چاہیے، تمہیں ایسے لوگوں کی مدد کرنی چاہیے. تو بہرحال یہ یہاں تو طبرانی کی حدیث ہے. میں نے یہ حدیث پڑھی تھی سلسلہ احادیث صحیحہ میں، اس کے تھوڑے سے الفاظ بھی فرق تھے. وہاں یہ تھا ایک آدمی کو 100 کوڑے کا فیصلہ ہوا تو پھر اس کا ایک کوڑا جو ہے وہ اس کو بھی سزا ملی. تو یہاں تھوڑے سے الفاظ فرق ہیں. بہرحال یہ حدیث جو ہے طبرانی کی المعجم الکبیر طبرانی کی موجود ہے. مجھے وہ الفاظ ملے نہیں ہیں، یہاں دونوں کا تو مل جائیں گے. بہرحال تو یہاں 2 جرم بیان ہوئے ہیں. ایک جرم یہ کہ ایک انسان نماز بغیر وضو کے پڑھے اور دوسرا انسان کسی مظلوم کی مدد نہ کرے، مدد کرنے پر قادر ہو. تو فرمایا کہ وہ لوگ جب ہم انہیں زمین کے اندر مقام عطا کریں پھر وہ نماز قائم کریں، یعنی اقامت صلاۃ کا ادارہ قائم کریں، نظام قائم کریں، زکوٰۃ کی ادائیگی کا نظام قائم کریں، وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ نیکی کا حکم دیں، وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْکَرِ اور برائی سے روکیں. اور جو حکومت یہ کام کرے گی، دوسروں کو حکم دے گی، تو سب سے پہلے اپنے اوپر اسلام کو نافذ کرے گی. سب سے پہلے خود جو ہے وہ اسلام کے احکامات کے مطابق جو ہے وہ خود بھی عمل پیرا ہوگی، پھر عوام کو اسلام پر عمل پیرا کرے گی، پھر خود نماز پڑھے گی تو پھر اقامت صلاۃ کا ادارہ قائم کرے گی نا. خود زکوٰۃ ادا کریں گے حکمران تو پھر وہ اطاعت زکوٰۃ کا ادارہ قائم کریں گے. خود نیکی کا کام کریں گے تو پھر ایک ادارہ قائم کریں گے جو لوگوں کو بھی نیکی کا حکم دے، لوگوں کو بھی اچھی باتیں بتائے. ایسے ادارے قائم کریں، تعلیمی ادارے کہ جو لوگوں کو نیکی کا حکم دیں، اور ایسے ادارے قائم کریں جو لوگوں کو برائی سے روکیں. خود رکیں گے تو پھر ایسا کام کریں گے. وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، اور اللہ کے لیے ہی تمام معاملات کا انجام ہے. اللہ کے ہاتھ میں تمام معاملات کا انجام ہے. ایک بندہ وضو نہ کرے، نماز کی دھیان نہ دے، توجہ نہ دے، اور بس ظاہری دکھاوے کے لیے نماز پڑھ لے، ظاہری نماز پڑھ لے اور وضو ہی نہ کرے. جی یہ جو نماز میں وسوسہ آئے نا، تو اگر تو ایک انسان وہم کا مریض ہے، وسوسے کا مریض ہے، تو پھر اسے وسوسے کی طرف دھیان نہیں دینا چاہیے. شیطان جو ہے وہ وسوسہ ڈالتا رہتا ہے اور انسان کو پریشان کرتا رہتا ہے، تو پھر وسوسے کو دھیان نہیں دینا چاہیے. لیکن اگر ذہن کے اندر یہ بات آئے کہ میں نے وضو کیا تھا پھر وہ ٹوٹ گیا تھا یا باقی رہا تھا، اگر کوئی ایسا ذہن میں بات آئے جو انسان کو یقین ہو رہا ہے ہاں میرا وضو ٹوٹ گیا تھا، کوئی ایسی بات ہو، تو پھر یعنی گمان غالب ہو یا یقین ہو، پھر انسان کو جو ہے وہ نماز توڑ کے وضو کر لینا چاہیے، پھر نماز پڑھنی چاہیے. لیکن اگر گمان غالب نہیں ہے، یقین نہیں ہے، شک ہے، اور ایک انسان کو یہ شک ہوتا رہتا ہے
تو پھر ایسے شک کی طرف انسان کو توجہ نہیں کرنی چاہیے اور انسان کو پھر نماز پڑھتے رہنا چاہیے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.